حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزانہ سارے جسم کے اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہی ہو، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے زبان کو نکال کے مروڑ رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے کہ اے نائب رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اس زبان نے مجھے بڑا مشکلوں میں ڈالا ہے، میں اس کو قابو کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی منہ میں کنکر رکھ لیتے کہ غیر ضروری بات نہ کرنی پڑے، کہ جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز زبان ہے۔ زبان کا ایک بول نیکیوں کے پہاڑ بھی دلا دے گا اور ایک بول دوسری طرف بھی لے جائے گا۔ اس لیے اللہ جزائے خیر عمر برکت ہمارے حاجی صاحب کے آج کل غیبت کے بارے میں اتنا کہتے ہیں ایک مجلس میں کئی مرتبہ، ایسی نہیں کہہ رہے کہ ہماری نیکیوں کو لوٹ رہی ہے یہ غیبت، کہ غیبت کے کرنے والے کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور غیبت ہے کیا؟ کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا اور اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے، کہا تبھی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہوتی پھر تو بہتان۔ اور یہ دینی طبقوں کے اندر اور زیادہ آگے، اور آدمی اس غیبت کے اوپر اظہار حقیقت کا پردہ ڈالتا ہے کہ نہیں، اور بات کیا کہتے یہ غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ بات کہتے میں تو اس کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں، یہ غیبت تھوڑی کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے وہ بات جو کسی کے منہ پہ کہنے سے بھی بری لگے وہ بھی غیبت کے حکم میں ہے، اور غیبت کے بارے میں اتنے سخت حکم قرآن اور حدیث میں ہے کہ غیبت کا کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا، اس لیے اس سے آدمی بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں دکھائی گئی چیزیں جنت اور جہنم کی، تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخون ہیں اور اپنے چہرے کا گوشت اور سینے کا گوشت نوچ نوچ کے پھینک رہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایک پل پہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ پل جہنم پہ سے گزرتا ہے۔ جو نیک اور صالح ہوں گے وہ تو کون سی بجلی کی طرح جنت میں چلے جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس پل پہ چڑھنے ہی نہیں دیا جائے گا، نیچے روک لیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جا کے اس غیبت کے گناہ کا ازالہ کرو کہ جن کی تم نے غیبت کی ہے، ان سے معافی مانگ کے آؤ، پھر تمہیں اوپر چڑھنے دیا جائے۔ اس لیے کہ غیبت جو ہے یہ کبیرہ گناہ اور حقوق العباد میں سے، جیسے چوری کرنا گناہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ ہے، منہ کالا کرنا گناہ ہے، ایسے ہی غیبت بھی گناہ ہے۔ بلکہ اس سے سخت گناہ ہے کہ منہ کالا کر کے شراب پی کے کسی وقت بھی خیال آ جائے اور آدمی توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن غیبت تو معافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی، جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی۔ یہ اتنی سخت چیز۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ کے سامنے کسی نے خبردار غیبت مت کرو، غیبت کرنے والے دنیا میں انسانوں کی شکل میں کتے ہیں، اتنا ڈر ہے اللہ والے سے۔ اور غیبت کا کرنا جیسے گناہ ہے ایسے ہی سننا بھی گناہ ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو اس موضوع کو بدلو، یا تو ان کو روکو، اور اس موضوع کو بدلو، نہ بدلے تو اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ حکم ہے شریعت، بدلو اس موضوع کو، نہیں بدلتے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ اس کا خیال مت کرو کہ یہ کیا برا مانیں گے، کیا کہیں گے۔ اللہ کی طاعت کے مقابلے میں کسی مخلوق کی طاعت نہیں ہے۔ اسی کی جیسے سننا گناہ ہے، کرنا گناہ ہے، بالکل ایسے ہی سننا بھی گناہ ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ ایک مجلس میں پہنچے تو وہاں غیبت ہو رہی تھی، تو انہوں نے بہت چاہا کہ اس کا موضوع بدل جائے لیکن نہیں بدلا جا سکا، تو وہ اٹھ کے مجلس سے باہر چلے گئے۔ کافی دیر بعد مجلس میں واپس آئے کہ موضوع بدل گیا ہوگا، تو موضوع بدلا نہیں تھا، چل رہی تھی غیبت۔ کہتے اب میری ہمت نہ اٹھنے کی، میں بیٹھا رہ گیا، حتیٰ کہ ایک دو بول میری زبان سے بھی غیبت کے نکل گئے۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے وہ بولتا ہے کچھ نہ کچھ۔ کہتے جب مجلس ختم ہوئی میں گھر آیا
رات ہوئی تو میں سویا تو میں نے دیکھا ایک سیاہ فام حبشی آیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس تھال میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں اور یہ گوشت سور کا گوشت ہے، اور اس نے کہا کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، مسلمان خنزیر نہیں کھاتا، میں تمہیں کھانے پڑے گا۔ وہ اصرار کرتا رہا، میں منع کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے زبردستی میرے منہ میں ٹھوسا تو اس کی کڑواہٹ اور اس کی بدبو سے میری آنکھ کھل گئی، اور فرماتے جب میں اٹھا تو میرے منہ میں اس کی بدبو اور کڑواہٹ موجود تھی۔ اور حضرت ربیع رحم اللہ فرماتے ہیں جو تابعی ہیں کہ 30 دن مجھ پہ ایسے گزر گئے کہ کچھ کھاتا اور پیتا مجھے اس کی کڑواہٹ اور بدبو منہ میں محسوس ہوتی تو میں سمجھ گیا یہ سارا وبال ان دو بول غیبت کے بول کا ہے۔ تو بھائی ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سے تو غیبت نہیں ہوئی کسی کی، غیبت فرد کی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ ایک کسی تحریک کی، تنظیم کی، ایک پارٹی کی، کچھ لوگوں کی غیبت کرنا یہ بھی غیبت ہے، یہ اجتماعی غیبت ہے۔ حاکم کی غیبت، کسی سیٹ کی غیبت، مالک کی غیبت، یہ سب غیبت ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے کوئی کسی ملک کے بادشاہ کے اس ملک کے بارے میں کہنے اس ملک میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، ایسے اور کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، یہ غیبت بادشاہ کی غیبت ہے۔ پتہ نہیں ہم کہاں کہاں ایسے کر بیٹھے ہوں گے۔ غور کریں، توبہ کریں، غیبت سے توبہ کریں، اور توبہ کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ان سے معافی مانگیں جن کی غیبت کی، خالی توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ سامنے سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ گزری۔ حضرت صفیہ کا خط ذرا چھوٹا تھا اور سوکنوں میں تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کا اشارہ نیچے طرف کر کے کہا کہ حوصلہ وہ چھوٹے قد والی ٹھیک نہیں جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے بولے عائشہ تو نے ایسا بولا کہ اگر اس کی کڑواہٹ اور بدبو کو سمندر میں ڈالا جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا اور زہریلا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو جب معراج میں سب چیزیں دکھائی گئی تو آپ نے کچھ عورتوں مردوں کو دیکھا جو سینے کے بل جہنم میں لٹکے ہوئے ہیں، سینے کے بل لٹکے ہوئے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو زبان اور آنکھ کے اشاروں سے غیبت کرتے تھے، آنکھ کے اشارے۔ اگر مجلس میں آدمی آنکھ سے بھی غیبت کر جاتا ہے، دو ہم خیال ساتھی کوئی آیا آنکھ مار کے اس پہ غیبت کر جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں اپنے بارے میں کہ ہم سے ایسا تو نہیں ہوا، اشاروں سے، کنایوں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تو ارشاد فرماتی ہے میں نے ایک مرتبہ کسی عورت کے بارے میں کہا وہ لمبے دامن والی، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تھوکو، عائشہ تھوکو، 2 دفعہ کہا کہ میں نے تھوکا تو اس میں گوشت کا ٹکڑا نکلا کہ تم نے اس کی غیبت کی۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے، اٹھ کے چلے گئے تو دوسرے صحابی نے ان کے بارے میں جانے کے بعد کوئی ایسے بولے جو غیبت کے حکم میں آتے ہیں، تو آپ نے کہا تم خلال کرو۔ انہوں نے کہا میں تو 3 دن سے گوشت نہیں کھایا، خلال کیا کروں؟ کہ تمہارے دانتوں میں اس بھائی کا گوشت لگا ہوا ہے۔ کہ جس کی آدمی غیبت کرتا ہے ساری آدمی کی نیکیاں جو ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، تو حسن بصری رحم اللہ نے ایک کھجور کا ٹوکرا بھر کے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ نے میرے پر بہت احسان فرمایا کہ اپنی نیکیوں کا حصہ مجھے کچھ دے دیا، اس کے شکریہ کے طور پہ میں کھجور کا ٹوکرا بھیج رہا ہوں، اگرچہ حق تو آپ کا بہت زیادہ ہے لیکن مجھے معذور سمجھے کہ زیادہ نہیں دے سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہو تو اپنی ماں کی ہی کروں کہ گھر کی نیکیاں گھر میں ہی تو رہے، کہ غیبت کرنے والے کی نیکی چلی جاتی ہے۔ اور ایسی ہی علماء کی غیبت تو اور زیادہ بری ہے، علماء کی غیبت، مشائخ کی غیبت تو اور زیادہ بری ہے، اس لیے کہ علماء اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، ان کی غیبت اور زیادہ بری ہے۔ کہ جو علماء کی اور مشائخ کی غیبت کرتا ہے، ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کو برا بھلا کہتا ہے، یا ان کے لیے کوئی برے الفاظ استعمال کرتا ہے، یا ان کی تحقیر کرتا ہے، یا ان کو ذلیل کرتا ہے، یا ان کو رسوا کرتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی میں اس کو پکڑوں گا۔ اور کہا ایسوں کی جو علماء کی تحقیر کرے، غیبت کرے، ان کو برے الفاظ سے ان کے نام لے، کہا کہ اللہ پاک پھر ان کے اوپر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیتے ہیں،
اور تنگی ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، تنگیوں میں پھنسے رہتے ہیں جو علماء کی غیبت ہے۔ اسے کہا اس زبان کو قابو کرو، اس زبان کو قابو کرو، بولنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ جملہ جو بولو صحیح ہے غلط۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کوئی سے پوچھتا تو آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، کیونکہ حضرت آپ جواب دینے میں تاخیر فرما رہے، فرماتے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ خاموش ہونا بہتر ہے یا جواب دینا بہتر ہے۔ ایسے کہا پہلے تولو پھر بولو، یہ غیبت سے دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم بھی توبہ کریں، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور جن جن کی غیبت کی ان سے معافی مانگے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس کس کی ہے، کیا کریں؟ ایک عالم سے کسی نے پوچھا بھائی کیا کریں؟ انہوں نے کہا جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ یوں مل جائے، یہ کرنا پڑے گا، سوچو اور فہرست بناؤ اور ان سب سے پھر معافی مانگو۔ اور علماء نے یہ بھی سہولت دے دی کہ براہ راست یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، ہو سکتا ہے اس سے اس کو اور تکلیف پہنچے کہ میرے بارے میں کہا، اتنا کہہ دو کہ آپ کی حق تلفیاں مجھ سے ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی غیبت کی تھی تو کیا کریں؟ تو انہوں نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ ان کے لیے کثرت سے استغفار اور ایصال ثواب کرے، اتنا کرے اتنا کرے اتنا کرے کہ میرا دل گواہی دے دے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ اس سے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، شیطان مایوسی بھی ڈالتا ہے کہ اب کیا کروں، ان کا تو انتقال ہو گیا، راستے کھلے ہوئے۔ غیبت کی معافی مانگنا ضروری ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اسے آج ہی عزم کر لے تو ان سے معافیاں مانگ لے۔